नाजरीन आदाब, अजमत टाइम्स उर्दू न्यूज़ चैनल में आप तमाम का इस्तकबाल है। हज़रत सदर इजलास, मेहमानान निज़ाम और आज के इस इजलास के मेहमानान ख़ुसूसी बावक़ार अरकान आल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड, हज़रात उलमाए किराम, मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन और इजलास में शरीक ख़वातीन, तफ़हीम शरीयत के उन्वान से ये मख़सूस इजलास मुनक़िद है। मुझे कोई लंबी बात नहीं करनी है और तमहीद और फॉर्मेलिटीज पूरे नहीं करने हैं, उन्वान पर अपनी बात रखनी है। मज़हब इस्लाम एक वो है जो कुरान और हदीस में दर्ज है। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में बयान किया और अल्लाह के नबी आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन अहकामात की, उन आयात की तशरीह की अहादीस में मौजूद है। कुरान और हदीस के माहिरीन आए दिन उसकी रहनुमाई करते रहते हैं। एक मज़हब इस्लाम जो कुरान और हदीस में और उस मज़हब के मानने वालों का एक अमल है जिसको बहुत बड़ी आबादी मज़हब इस्लाम समझती है। यानी हमारे अमल को देख करके बहुत सारे लोग उसी को इस्लाम समझते हैं, हालांकि हमारा अमल उस मज़हब इस्लाम से जो कुरान और हदीस में जिक्र किया गया है काफ़ी फासिला रखता है, बहुत है, दूरी है, मैल नहीं खाता है। बदकिस्मती से इस मुल्क में रहने वाली गैरों की बहुत बड़ी आबादी ने मज़हब इस्लाम को समझा है या समझने की कोशिश की है, वो मुसलमानों के अमल को देखकर। हालांकि मुसलमानों के बहुत सारे अमाल असल मज़हब से मेल नहीं खाते और हम लोगों की जिम्मेदारी थी अमल के जरिए भी और कुरान और हदीस की तशरीह के जरिए भी असल मज़हब को समझाना। इस मुल्क में बसने वाली गैरों की बहुत बड़ी आबादी को समझाना हमारी जिम्मेदारी थी। लेकिन ये अलमिया है कि हम गैरों को समझाने के काबिल उस वक्त होते जब खुद समझे होते। हमने अपने मज़हब को बहुत कम फीसद होगा, गिराफ होगा, जिन्होंने मज़हब को कुरान और हदीस से समझने की और उसके माहिर असातिज़ा के पास बैठ करके समझने की कोशिश की होगी। बहुत कम इसका गिराफ है। हम लोगों में से भी बड़ी तादाद उन लोगों की है जो अपने बड़ों को, बाप दादाओं को घरों में राय रसूम और रिवाज के जरिए इस्लाम को समझने की कोशिश की है और उसी को इस्लाम मानकर हम लोग चल रहे हैं। बहुत सारे लोग जो अपने अपने फन के माहिर होते हैं, किसी भी मैदान के माहिर हो, वो उस
میدان کے ماہر اسی وقت کہلاتے ہیں جب اس فن کی باریکیوں کو انہوں نے کتاب سے پڑھا ہوگا، کسی استاد سے ماہر فن سے سمجھنے کی کوشش کی ہوگی، تب وہ اس فن کے ماہر، اس میدان کے ماہر کہلاتے ہیں۔ اور ناواقف کو واقف کاروں سے معلوم کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے یہاں وضو کا جو طریقہ ہے، نماز کا جو طریقہ ہے، ہم ایسے بہت بڑی تعداد میں بڑوں کے وضو کو دیکھ کر وضو سیکھ لیا، کسی استاد کے پاس بیٹھ کر اور کسی جاننے والے کے پاس بیٹھ کر کے وضو کہاں سے شروع ہوتا ہے، گھٹوں تک ہاتھ دھونے کی شکل کیا ہے، مسح کی شکل کیا ہے، مسح میں کانوں کے مسح کی شکل کیا ہے، گردن کے مسح کی شکل کیا ہے، اور انگلیوں میں خلال کیسے کیا جاتا ہے، یہ شاید ہم میں سے بہت بڑی تعداد نے سیکھا، ماہر کے پاس بیٹھ کے نہیں سیکھا۔ ہمارے جو وضو کا طریقہ ہے، جو مسح کا طریقہ ہے، وہ طریقہ اگر ہم سیکھ کر ہمیں کبھی پلیٹ فارم پر یا ایئرپورٹ میں کہیں وضو کا موقع، وضو کی ضرورت پڑتی اور ہم اپنے نبی کے بتائے ہوئے طریقے پر وضو کیے ہوتے، اور ایسا ہوا بھی ہے کہ جب اس طریق پر وضو کیا گیا تو بہت سارے لوگوں نے بہت غور سے اس کا جائزہ لیا اور پھر سوالات ہوئے، لیکن ہم نے اس بنیادی چیز کو بھی بڑوں کو کرتے ہوئے دیکھ کر ان کے عمل کے ذریعے ہم نے سیکھ لیا ہے۔ اب مثال کے طور پر عام مسلمانوں کی زبانوں پر یہ ہوتا ہے کہ اسلام نے مرد کو 4 شادیوں کی اجازت دی ہے۔ جب دیکھو تب یہ زبان زد ہے، لوگ کہتے ہیں 4 شادیوں کی اجازت ہے۔ وہی جس کو سورہ فاتحہ یاد نہیں ہے اس کو یہ مسئلہ معلوم ہے۔ اللہ تعجلوا فواحدہ، اگر تمہارے دل میں یہ ڈر ہے، تمہیں یہ محسوس ہو رہا ہے کہ تم عدل نہیں کر سکو گے، تو پھر تمہارے لیے ایک ہی نکاح کی اجازت ہے۔ اور ہم زبان سے بول 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 کر کے یہ ہوا کھڑا کر دیا کہ اسلام میں 4 کی اجازت ہے۔ نکاح کو ختم کرنے کا جو کانسیپٹ اسلام نے دیا ہے، طلاق ہو یا خلا ہو، جو بھی طریقہ ہو، اتنا شاندار اور اتنا نیچرل قدرتی طریقہ ہے۔ وہ مذہب اسلام قرآن میں موجود ہے، حدیث میں موجود ہے، اور مسلمانوں میں نکاح کے ختم کرنے کا عمل کیا ہے؟ طلاق طلاق طلاق۔ یہ طریقہ تو مذہب اسلام نے بیان نہیں کیا، یہ کتابوں میں قرآن و حدیث میں بیان کردہ شکل تو نہیں ہے۔ اب اس مذہب میں بسنے والی بڑی آبادی نے اسی کو اسلام سمجھ لیا، اور ہمارے اس غلط عمل کے نتیجے میں لوگوں نے جو سمجھا اس کو ظلم مانا، اور ظلم مان کر کے اتنی بڑی مسلم آبادی اور بہت سارے مقدمات مسلمانوں کے لڑنے والے مبتلا بھی مسلمان ہوتے ہیں، تو جو مقدمہ آیا ہوا ہے اس مقدمے سے متعلق اسلام نے کیا رہبری کی ہے؟ اسلام نے رہبری قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ وَلَا تَكُن لِّلْخَائِنِينَ خَصِيمًا، یعنی جس کے ہم وکیل بنے ہوئے ہیں وہ اگر غلط پر ہے، جانتے ہیں تب بھی اس کی طرفداری کریں گے، اس کی اجازت نہیں دی۔ تو بہرحال
ہمیں اسلام کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ہم آخری نبی کے آخری امتی ہیں. آخری نبی کو جو دین و شریعت اللہ نے دے کر کے بھیجا, اس دین و شریعت کو قیامت تک پہنچانے کی ذمہ داری ہمارے سروں پر ہے. اللہ نے قرآن میں فرمایا کنتم خیر امت, بہترین امت ہو, لوگوں کو نفع پہنچانے کے لیے برپا کی گئی ہے, پیدا کی گئی ہے. آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ جب اسلامی احکامات اور مذہب اسلام کے تعلق سے لوگوں میں شکوک و شبہات پیدا ہونے لگے, پیدا کیے جانے لگے, وہ غلط فہمیاں بہت تیزی سے پھیلنے لگیں اور بہت سارے وہ لوگ جن کے نام مسلمانوں جیسے ہیں, اب وہ لوگ ان اعتراضات کو مسلمانوں جیسے نام رکھنے والے خود مذہب اسلام پر اپنے شکوک و شبہات ظاہر کرنے لگے سوشل میڈیا کے ذریعے, نیٹ کے ذریعے. تو ضرورت محسوس ہوئی کہ اسلامی احکامات کی تفہیم ہو, اسے سمجھایا جائے. اللہ کے نزدیک ایک ہی مذہب ہے, روئے زمین پر آسمان سے اترنے والا ایک ہی مذہب ہے. اللہ بے داغ ہے, اللہ پر کوئی داغ نہیں, پاک ہے اللہ کی ذات, اور اللہ کا دیا ہوا دین بھی بے داغ ہے, کوئی داغ اس پر نہیں ہے. نماز شروع کرتے ہیں تکبیر تحریمہ کے بعد ثنا اے اللہ پاک ہے آپ کی ذات, بے عیب ہے آپ کی ذات. اللہ کی ذات بے عیب ہے, اللہ کا بھیجا گیا دین, دیا ہوا دین بے عیب, کوئی عیب اس میں نہیں ہے. اگر مسلمان کو مذہب اسلام کے کسی حکم میں شک اور شبہ ہے تو ایمان کی خیر بنانا چاہیے. سورہ بقرہ کی پہلی آیت میں عقیدہ اللہ نے بنایا نا, الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ, یہ وہ کتاب ہے جس میں فتاویٰ کی باریکیوں سے آپ واقف ہیں. آپ کی بات حرف آخر مذہب میں اپنے ملک میں جن کی باتوں پر حرف آخر کی مہر لگتی ہے ان میں سے ایک آپ کا بھی شمار. اور ہماری خوش نصیبی ہے کہ مسلم پرسنل لا بورڈ کی صدارت آپ کے ہاتھوں میں آئی ہے. ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم سب مل کر کے آپ کے ہاتھوں کو, بورڈ کے ہاتھوں کو مضبوط کریں, اطمینان دلائیں, یقین دلائیں کہ بورڈ کے فیصلوں پر ہم نہ صرف ثابت قدم رہیں گے بلکہ اس کو پورے ملک میں نافذ کرنے کی بھرپور کوشش کریں گے. اللہ ہمیں اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم. صدق اللہ مولانا العظیم. ہم سب کے مخدوم مکرم آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے صدر حضرت مولانا خالد سیف اللہ صاحب رحمانی دامت برکاتہ محمد فیروز ریاست کرناٹک کے اور ہم سب کے مخدوم مکرم اور ہمارے استاذ گرامی امیر شریعت کرناٹک دامت برکاتہ محمد فیروز حضرات علماء کرام اور معزز بہت ہی قوم کے دانشوران ملت. کیونکہ اس وقت نہ تو مجھے تقریر کرنا ہے نہ مجھے خطاب کرنا ہے, حضرت کا حکم ہوا ہے, اس لیے کچھ باتیں آپ کی خدمت میں رکھنا چاہوں گا. یہ بات تو اٹل ہے کہ اسلام میں شریعت میں کسی بھی طرح کی تبدیلی نہیں ہوگی. اللہ رب ذوالجلال نے جو ہمارے لیے شریعت عطا فرمائی ہے وہ کامل و مکمل ہے. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اور یہ بھی طے ہے کہ لا تبدیل لکلمات اللہ ذالک الدین القیم ولکن اکثر الناس لا یعلمون. لیکن بعض احباب شریعت مطہرہ میں جو مسائل ہیں ان مسائل کو غلط ڈھنگ سے لے لیتے ہیں.
اس وجہ سے عالمیہ مسلم پرسنل لا بورڈ نے ضروری سمجھا کہ جگہ جگہ ملک میں تفہیم شریعت کے پروگرام منعقد ہوں، اور کریم آف دا سوسائٹی جن کے ذہنوں میں یہ سوال پیدا ہوتے ہیں یا ان سے جو لوگ سوال کرتے ہیں، پہلے ہم ان کو سمجھا دیں کہ کیا سوالات ہوتے ہیں۔ جس مثال کے طور پہ میں آپ کو یہاں ابھی کا چھوٹی سی بات رکھنا چاہوں گا کہ ایک مدرسے میں سینٹرل سے ایک آفیسر آئے، بچوں کے سلسلے میں پوچھا کہ یہ کب اٹھتے ہیں، تو اب استادوں نے بڑے خوش ہو کے جواب دیا کہ 4 بجے تہجد میں اٹھتے ہیں، وضو کرتے ہیں، نماز پڑھ کے قرآن یاد کرتے ہیں، پھر اس کے بعد پورے دن کی ساری مصروفیت سنا دی۔ تو اب اس نے ریپیٹ کیا کہ یہ جلات اساتذہ ہیں جو صبح میں بچوں کی نیند پوری ہونے نہیں دیتے۔ غلط سوچ ہے۔ ابھی یہاں طلباء کی تربیت ہوتی ہے اور اسے ایک دوسرے ڈھنگ سے پیش، تو ایسے ہی جو شریعت مطہرہ کے جو قوانین ہیں تو ان کو غلط ڈھنگ سے پیش کر کے اسلام کی شبیہ کو بگاڑنے کی دشمن پوری کوشش کر رہا ہے۔ تو یہاں ہمارے یہ اکابر علماء کرام اور اس بات کی کوشش کر رہے ہیں کہ خاص طور پر وکیلوں کے سامنے بہت سارے مقدمات آتے ہیں، اگر وہ کسی غلط ڈھنگ سے پیش کر دیں، اپنی بات کو رکھ دیں تو مسئلہ کہیں سے کہیں نہ چلے جائے، اسلام پر انگلی نہ اٹھ جائے۔ تو اس وجہ سے یہ تفہیم شریعت کا پروگرام منعقد کیا گیا ہے۔ اللہ کرے کہ اللہ رب ذوالجلال آج کے اس اجلاس کو ہمارے لیے اور پوری امت مسلمہ کے لیے اور یہ قابل تقلید اجلاس بنا دیں، اور یہاں جو باتیں سمجھی جائیں گی، سنی جائیں گی، ہم دوسروں کو، برادران وطن کو بھی سمجھانے کی کوشش کریں، اس لیے کہ برادران وطن کے ذہنوں میں یہ پوتے کے مسئلے میں ہو، پوتے کی وراثت کے مسئلے میں یا دوسرے آئلی مسائل میں جو شکوک و شبہات بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو دور کرنے کے لیے آپ لوگوں کی بڑی ٹیم کی اس وقت ضرورت ہے۔ اللہ کرے کہ اللہ مجھے بھی بات سمجھنے اور آپ میں سے ہر ایک کو بھی بات سمجھنے کی طاقت و توفیق عطا فرمائے، آمین۔ صدر محترم مولانا سمیع احمد صاحب، امیر شریعت کمیٹی، ہمارے سب کے رہنما اور مسلم پرسنل لا بورڈ کے صدر جناب مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب، اور اسٹیج پہ جلوہ افسر ہوئے ملت کے رہنما، بزرگوں، دوستوں، دانشوران قوم، وکلا، خواتین، بزرگ اور ساتھی، میں سب سے پہلے اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ آج وقت کی نزاکت دیکھتے ہوئے آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے صدر بنگلور تشریف لائے اور جو ملک کے حالات ہیں ان کے اوپر تبادلہ خیال کرنے کے لیے قوم کے دانشوران، اور بزرگوں کے ساتھ تبادلہ خیال کرنے کے لیے آج یہ جلسہ بلایا گیا ہے۔ ہم تب جانتے ہیں کہ ملک میں کیا ہو رہا ہے، ملک کس دور سے گزر رہا ہے، اس میں لمبی چوڑی بات کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ حالات کس طرح سے بگڑ رہے ہیں اور بگڑانے کی کوشش بھی ہو رہی ہے۔ الیکشن کا ماحول ہے، 2-3 مہینوں
اس کو لے کر کے ملک میں طرح کا خوف اور ڈر پیدا کیا جائے، اور یہ بھی ایک منشا ملک کے جو پارٹیاں ہمارے خلاف ہیں وہ کرنے میں تلے ہوئے ہیں۔ ایسے وقت میں ہندوستان کے مسلمانوں کے اوپر ایک آزمائش کا دور ہے۔ ہم نے لگ بھگ بابری مسجد کی لڑائی 30 سال سے زیادہ لڑی۔ بہت سے مشکلات سے پیش ہوا اور آخری میں قانون کی لڑائی ہی ایک صحیح طریقہ ہے، اور قانون کی لڑائی ہی لڑنا چاہیے ہمارے مسائل کا حل۔ جمہوریت میں اور دوسرا کوئی حل نہیں ہے۔ ایک کانسٹیٹیوشنل رائٹس کو استعمال کرنا ہی ہماری وقت کی ضرورت ہے۔ جہاں تک اقلیتوں کا مسئلہ ہے، یہ جو آج حالات گزر رہے ہیں، ڈاکٹر بی آر امبیڈکر نے 1930 میں راؤنڈ ٹیبل کانفرنس میں جو تقریر کی ہے وہ آج تاریخ میں ہے۔ وہ تقریر آج جو اقلیتوں کے اوپر گزر رہا ہے اس کا ایک نقشہ 1930 میں ہی پیش ہوا۔ یہ ہندوستان کہنے کی تو جمہوری حکومت رہے گی، مگر یہ اکثریت کی حکومت ہے۔ میجارٹیرین رول ہوتا ہے۔ جب تک آپ کا آئین میں صحیح طریقے سے حقوق کو دیے نہیں جائیں گے اقلیتوں کے لیے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اقلیتوں کے لیے ہمارے آئین میں بہت کچھ حقوق دیے گئے ہیں، واقعی دیے گئے ہیں، مگر اس کے ساتھ ہمارے جو ریپرزنٹیشنز ہونا تھا۔ امبیڈکر کہتے ہیں کہ اقلیتوں کو یا دوسرے لوگ جو ان کی آواز نہیں اٹھا سکتے ان کو ایوان میں جگہ دینا چاہیے۔ امبیڈکر کا یہ نظریہ تھا۔ آج جس امبیڈکر کی ملک میں ستائش ہو رہی ہے، بات ہو رہی ہے، ہر بات پہ امبیڈکر کی بات لیتے ہیں، ہر آدمی امبیڈکر کی بات لیتا ہے، مگر امبیڈکر نے کہا کہ اگر ملک میں کیا ہونے والا ہے، وہ راؤنڈ ٹیبل کانفرنس میں انگریزوں سے پوچھتا ہے کہ آج اکلا پاپ جانے والے ملک کس کو ملک سونپیں گے؟ تو امبیڈکر کہتے ہیں کہ ظاہر ہے کہ آپ میجارٹی کو ملک سونپیں گے۔ ہندوستان ہندو ہے تو نیچرلی ہندو رول کریں گے، میجارٹی رول کرے گی۔ اس وقت کیا ہوگا؟ میجارٹی میں کون رول کرے گا؟ اس نے کہا کہ میجارٹی میں جو لوگ ہیں جو شدت پسند کرتے ہیں یا مذہبی لوگ ہیں، ان میجارٹی میں وہ حاوی ہو جائیں اور وہ کانسٹیٹیوشن کو ہو، رولس کو ہو، سب کو بدل دیں گے۔ تو اور جو لوگوں کے مفاد کے لیے وہ کام کریں گے، مائنارٹیز کو تکلیف دیں گے، یہ سب امبیڈکر کے 1930 میں ہی۔ بدقسمتی سے دوراندیشی نہیں تھی، پارٹیشن ہو گیا۔ پارٹیشن کے بعد
جب آئین بن رہا تھا تو ہماری آواز بالکل سننے والے کوئی نہیں تھے. جس تحفظ کی بات کی جاتی تھی، جس تحفظ کی بات امبیڈکر نے 1930 میں اقلیتوں کو جو ان ریپرزینٹیڈ انٹرسٹ کو دینا چاہیے وہ حاصل نہیں ہو سکے. اب جو بھی حاصل ہوئے ہیں اس سے آج بحث و مباحثہ میں وہ بھی ہم کو نہیں مل رہے. وہ جو ہو گیا تاریخ کا ایک یہ ہے جو یعنی تاریخ میں یا اکابر ایک وارننگ دیتے ہیں، اس کو سمجھ کر اس سے حاصل کرنا ضروری ہے. تو امبیڈکر نے 1930 میں جو کہا تھا آج وہ سچ ہو رہا ہے. تو اس کے بیچ میں پارٹیشن ہو گیا، مسلمان اقلیتوں میں آ گئے، مسلمانوں کے حقوق کوئی آئین جب بن رہا تھا تو مسلمانوں کے حقوق کے تحفظ کرنے والا وہ کانسٹیٹیوشن اسمبلی میں کوئی نہیں تھا. تو آج وہ ہم بھول رہے ہیں. بس جو بھی ہے آج یہ کانسٹیٹیوشن کو ہم بچانا ہے. اور ڈائیلاگ پروسیس اس سچویشن میں کنفرنٹیشن کا حل نہیں ہے. اگر کنفرنٹیشن مائنارٹی اور میجارٹی میں کنفرنٹیشن ہوتا ہے تو ظاہر ہے ایک نیچرل رول ہے کہ اقلیت والے جو جس کی طاقت کم ہے وہ ہاریں گے. تو کنفرنٹیشن میں یہی ہوتا ہے. ہم بابری مسجد میں دیکھ لیے ہر ایشو میں جو شریعت کے آتا ہے اس میں کنفرنٹیشن سے حل نہیں ہوتا. ابھی ہمارے مفتی صاحب نے کہا کہ ہم نے آج بھی شریعت، ہم یہ کہتے ہیں کہ شریعت کی تبدیل نہیں ہو سکتی، اللہ کا قانون ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. مگر کیا ہم ڈائیلاگ کے ذریعے سے شریعت کو دوسروں تک خود ہم نہیں سمجھتے تو دوسروں تک کیا لے جانے کی کوشش کیے؟ اور اس کے جو نیچرل کانسیکوینسز ہیں، کون سے ایسے شریعت کے 5-6 اصول جس کے اوپر انہوں نے کہے جو ان نیچرل ہیں؟ اب جیسا کہ مفتی صاحب نے جب خوشی ہے کہ مفتی صاحب نے کہا کہ 3 طلاق کا سوال ہو، کہاں لکھا گیا ہے؟ کیسے اڈاپٹ ہوگا؟ کیا ہم کسی کہہ سکتے ہیں کہ یہ شریعت ہے؟ قرآن میں بھی طریقہ دکھایا گیا ہے شریعت اس کا طلاق کا. ہم اس کو چھوڑ کے دوسرا کوئی ایک روایتوں کے اوپر یا کوئی ایک پرٹیکولر ایشو کو لے کر ہم نے شریعت کر کے آج ہم حل دیتے تو آج پارلیمنٹ میں وہ پاس نہیں ہو سکتا. ہم جو مشکلات ہیں اور اگر ہم شریعت کو ہٹ کر شریعت کہہ رہے ہیں اس کو اگر ہم صحیح کر لیں گے، چاہے کوئی بھی ایشو ہو، شریعت کا ایشو اللہ کا دیا ہوا ہے، اس میں کوئی دو تبدیلی بھی نہیں ہو سکتی. مگر کیا جو ہم فالو کر رہے ہیں وہ شریعت، اس کے اوپر انٹراسپیکشن ہونا چاہیے، اس کے اوپر ڈسکشن ہمارے اوپلا میں، علماء میں، اکابروں میں ہونا چاہیے کہ اس کو کس طرح سے ہم امپلیمنٹ کریں. کیا کبھی آپ دیکھا ہے چند فتوے، چند اس سے کے بعد کہیں ڈائیلاگ ود ان دی سوسائٹی، مسلم سوسائٹی، آؤٹ سائڈ دی مسلم سوسائٹی، کبھی بھی ہمارے پاس ایک ڈائیلاگ کا پروسیس نہیں ہے. سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ اگر شریعت کے جو بھی قانون ہیں جو 4 شادیوں کے ہو، چاہے وراثت کے ہو یا دوسرے ہو، آپ آسانی سے ڈائیلاگ سے سمجھا سکتے ہیں. آپ کے دشمن کو نہیں سمجھا سکتے، مگر ہم اس میں کوشش کرتے ہیں، ہم جذباتی ہو جاتے ہیں. دوسری چیز دیکھیے، ان کی پریپریشن جو ہے یہ فورسز کی برسوں سے چل رہی ہے. آج ہم نے مساجد کے جھگڑے کو ہو رہے ہیں، اس میں ہندو مندر تھے، یہاں ہو گئے. یہ کم سے کم ان کے 50 یا 60 سال پہلے ان کی پریپریشن چل رہی ہے. آپ تمام کو یاد ہوگا کہ ایک RSS کا آدمی، میں نام بول رہا ہوں، اس نے بک پبلش کی ہے لگ بھگ 50-60 سال پہلے.
اس میں اس نے ہر جو بھی آج جو مسجدوں کو ہمارے درگاہوں کی جو ہمارے یہ بول رہے ہیں یہاں یہ ہندو مندر تھا یہ سب تھا اس کا ڈیٹیل انہوں نے 50 سال 60 سال پہلے ہی پریپیئر کیا ہے. تاج محل کا بھی اس میں ہر مساجد کا اس میں ہے. اس طرح سے پہلے انہوں نے کتاب پبلش کی تب ہم آنکھنے کو لے کے اگر یہ کیا ایک اسٹوری ہے اس وقت ہو سکتا ہے کوئی نادان لکھا ہے اس کے اوپر ہم ریسرچ نہیں کی. ہمارے پاس ریسرچ قانون میں ریسرچ ہوتا ہے ہر چیز میں ریسرچ ہوتا ہے. ہمارے مسائل میں بھی حل کرنے کا طریقہ ڈھونڈنا چاہیے ہم پہلے بات دور ہے. تو یہ ہمارے میں کہیں کمی ہے. وقت آ گیا ہے کہ ہم اس کے اوپر غور کریں اور ہم اس کو تحمل سے ہمارے جذبات پہ آ کے یہ جو ایشوز آ رہے ہیں ایک کے بعد گیانوتی کا ہوتا ہے کل متھرا کا ہوگا پرسوں ہوگا کیونکہ بیٹھے بیٹھے سرین گڑھ کی مسجد میں شروع کر. اب جو بھی مسجد ہے جو بھی 200 سال 300 سال کی مسجد ہے ان کے حساب سے کوئی مندر تھا وہاں مندر طور پہ بنایا گیا. تو اس کو ہم ہمارے انٹرنل کانفلکٹ کو دور رکھ کے آپس کے جھگڑوں کو دور رکھ کے جو ملت کے مسائل ہیں ہمیں ایک پلیٹ فارم میں ملنا ہے. اور اس سے اچھا پلیٹ فارم مسلم پرسنل لا بورڈ سے کوئی اور پلیٹ فارم نہیں. اور خوشی ہے کہ مسلم پرسنل لا بورڈ کو کریڈیبلٹی ہے سارے دنیا میں اس کی کریڈیبلٹی ہے. اس کو اس کے خیالات کو ان کے بیانات کو عزت کی نظر سے دیکھتے ہیں. تو ہم مسلم پرسنل لا بورڈ کی کوششوں کو مضبوط کریں اور انشاءاللہ اگر ہم ایک ہو کے ہم صحیح رخ اختیار کریں گے تو کامیابی ہماری شکریہ. وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم يرفع الله الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات صدق اللہ العظیم. قابل قدر حضرت صدر محترم امیر شریعت کرناٹک حضرت مولانا صغیر احمد خان صاحب دامت برکاتہم وعمت فیوضہم، صدر آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ اور ہم سب کے بزرگ ممتاز عالم دین حضرت مولانا خالد سیف اللہ صاحب دامت برکاتہم وعمت فیوضہم، دیگر اسٹیج پر تشریف فرما سبھی اکابر علماء و دانشوران اور اسٹیج کے نیچے آف دا اسٹیج بیٹھے ہوئے سبھی ذمہ داران دانشوران علماء اکرام معزز خواتین. یقیناً اہل بنگلور کے لیے اور صوبہ کرناٹک کے لیے آج کا یہ موقع اور آج کا یہ دن بڑی خوشی اور مسرت کا ہے کہ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے صدر محترم قدم رنجا فرمائے ہیں اور خواتین میں بھی پروگرام ہوگا. حضرت امیر شریعت دامت برکاتہم نے 2.5-3 مہینے پہلے حضرت صدر محترم سے وقت لیا تھا اور برابر فکر مند تھے کہ یہ اجلاس اچھی طرح بھرپور ہو اور جن حضرات کو آج کے اس پروگرام کے لیے دعوت دی گئی ہے ان حضرات تک اچھی طرح سے دعوت پہنچائی جائے اور کوشش کی جائے کہ ہمارے دانشور حضرات بالخصوص وکلاء اور افسران حضرات ان کو مدعو کیا جائے تاکہ تفہیم شریعت کا جو معاملہ ہے جس کے سلسلے میں بھی حضرت مفتی صاحب نے مولانا مسعود ابراہیم صاحب نے اور ڈاکٹر رحمان خان صاحب نے اس کی طرف اشارے کیے ہیں، جس کی کمی اور کوتاہی اور کمزوری ہمارے اندر ہے اس کو ہم پہلے نمبر پر سمجھنے کی کوشش کریں اور دوسروں تک پہنچانے کی بھی ہم بھرپور کوشش کریں. مجھے اس اوپر کوئی لمبی بات تو نہیں کرنی ہے. ہم سب آئے ہیں حضرت سے سننے کے لیے اور ہم سب متمنی بھی ہیں کہ حضرت والا جلوہ افروز تو ہیں ہی. انشاءاللہ حضرت اپنی تقریر سے ہم سب کو مستفید بھی فرمائیں گے. لیکن ایک فکر کی بات یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس ملک میں بھیجا ہے اور اس ملک کی آبادی
بڑی آبادی وہ 80-85% برادران وطن جو ابھی اسلام قبول نہیں کی ہے. اللہ کی یہ مصلحت ہے اور اللہ تعالیٰ کی تقدیر کا یہ فیصلہ ہے کہ ہم مسلمانوں کو اقلیت میں رکھ کر بڑی اکثریت والوں کے ساتھ رہ کر ان تک دین اور اسلام کو اور دین و اسلام کی تعلیمات کو پہنچایا جائے. یہ اللہ کے فیصلے تھے، تقدیری فیصلے تھے. بدقسمتی کے ہم نے خود اس دین کو، اس شریعت کو، اللہ کی بھیجی ہوئی اس قانون کو ہم نے خود پڑھنے سمجھنے کی کوشش نہیں کی جیسے کرنا چاہیے تھا. اور حق تو یہ تھا کہ یہ شریعت جو سراسر رحمت ہے، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، پوری انسانیت کے لیے رحمت ہے. ایک ایک اصول شریعت کا وہ پوری انسانیت کے لیے اس کے اندر خیر ہے، بھلائی ہے. اس لیے کہ شریعت کے بنانے والے خالق و مالک اس سے بہتر کون انسانوں کے نفسیات کو اور انسانوں کی زندگی کے تقاضوں اور ضرورتوں کو پہچان سکتا ہے. اللہ ہی نے انسانوں کو بنایا ہے اور انسانوں کی ضرورتوں کو بھی اللہ ہی نے پیدا کیا ہے اور اللہ نے انسانوں کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے طریقے بھی بتائے ہیں. تو اس اللہ کی شریعت کو ہم پہچانتے، اس پر عمل کرتے اور اس رحمت والی شریعت کو دوسروں تک پہنچاتے تو شاید وہ بھی بہت آسانی سے اس شریعت کو قبول کرتے اور دین کے قریب آ جاتے اور دین پر عمل کرنے والے بن جاتے ہیں. جیسا کہ ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ ہم نے ڈائلاگ کے ذریعے ان کو سمجھانے کی کوشش بھی نہیں کی. اسی لیے بہت سارے غلط فہمیاں خود مسلمانوں کے اندر ہیں، غیروں کے اندر تو ہے ہی، خود مسلمانوں کے اندر ہیں. بہت سارے ہمارے دوست احباب پڑھے لکھے انٹلیکچوئل بہت سارے یہ سوال کرتے ہیں، اشکال کرتے ہیں کہ اسلام میں لڑکی کے لیے ایک حصہ ہے، لڑکے کے لیے 2 حصے ہیں. یہ کہاں کی انصاف ہے؟ مسلمان کہتے ہیں. حالانکہ یقین ان کا شریعت پر ہے لیکن اس کے بعد دل میں ان کے شک اور ڈاؤٹ کو بتایا ہے. حالانکہ کبھی سمجھنے کی انہوں نے کوشش نہیں کی، پہچاننے کی کوشش نہیں کی، سیکھنے کی کوشش نہیں کی. اگر صحیح معنوں میں اس ایک مسئلے کو ہم سیکھتے، وراثت کے، انہیریٹنس کے اس ایک مسئلے کو سیکھتے تو ہمارے بہت سارے شکوک و شبہات ختم ہو جاتے. حالانکہ جیسے کہا جاتا ہے کہ شریعت میں عورتوں کے لیے ایسی 12-14 جگہ ہیں جہاں پر عورت ہی کو حصہ ملتا ہے. انہیریٹنس میں حصہ عورت ہی کو ملتا ہے، اس میں مرد کو نہیں ملتا ہے. اور 10 جگہ ایسی ہیں جہاں مرد کو اور عورت کو دونوں کو ملتا ہے. اور 4 جگہ ایسی ہیں جہاں پر صرف مرد کو ملتا ہے، عورت کو نہیں ملتا. ان میں سے ایک وراثت کا، جب کسی کا انتقال ہوتا ہے باپ کا بیٹے کا تو اس کو بیٹے کو 2 ملتے ہیں، بیٹی کو 1 ملتا ہے. جبکہ اور لڑکی کے لیے کئی مواقع ایسے ہیں، کئی اپرچونیٹیز ایسے ہیں جہاں مرد سے، لڑکے سے زیادہ اس کو حصہ ملتا ہے. ہمیں یہ معلوم ہی نہیں. ہم کو عام طور سے یہ بات کہی جاتی ہے، سمجھائی جاتی ہے اور ہم لوگ اس بات کو سمجھ لیتے ہیں کہ وراثت میں لڑکی کو 1 حصہ ہے، لڑکے کو 2 حصے ہے. یہ تھوڑا سا سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے. اسی طرح کے مسائل، سارے مسائل یہ اللہ نے اپنی کتاب میں بیان فرمائے ہیں. اللہ نے انسانوں کی نفسیات کو اور انسانوں کی سائیکالوجی کو، ان کے نیڈس آف دی لائف کو سامنے رکھ کر بالکل نیچرل طریقے سے اللہ تعالیٰ نے یہ شریعت بنائی ہے. لہذا اس شریعت کو سمجھنے کی ہمیں ضرورت ہے، اس کو پڑھنے کی ضرورت ہے. ہم نے جو ہے اس سے دیکھ لیا، اس کو دیکھ لیا، اس پر عمل کر لیا، اس کو ہم نے دین سمجھ لیا ہے. دیکھا دیکھی کا نام دین نہیں ہے. دین سیکھا سیکھی کا نام ہے، سمجھنے کا نام ہے، پڑھنے کا نام ہے، پڑھ کر عمل کرنے کا نام ہے. اسی لیے ہمارے ان بزرگوں نے بالخصوص حضرت امیر شریعت دامت برکاتہم نے حضرت صدر محترم کا جب انتخاب ہوا ہے جنرل سیکرٹری سے آپ بورڈ کے صدر بنے ہیں، اس وقت سے آپ کی یہ کوشش تھی کہ انڈرسٹینڈ شریعت کے نام پر، تفہیم شریعت کے نام پر ایک پروگرام ہو. حضرت کو یہاں حضرت مولانا خالد سیف اللہ صاحب دامت برکاتہم کو یہاں دعوت دی جائے اور حضرت کی موجودگی میں اس قسم کے بلا جو طبقہ ہے ان کو جمع کیا جائے اور ایک مہم اس سلسلے میں شروع کی جائے. اللہ تعالیٰ حضرت والا دامت برکاتہم کی اس کوشش کو بے انتہا قبول فرمائے. ہم سب ممنون ہیں حضرت امیر شریعت دامت برکاتہم کے کہ آپ نے اس انیشیٹو کو لیا اور اس کام کو شروع فرمایا. اور ہم سب پورے شہر بنگلور صوبے کرناٹک سے آئے تمام حضرات اسٹیج پر جتنے تشریف رکھتے ہیں وہ سب حضرت صدر بورڈ حضرت مولانا خالد سیف اللہ صاحب دامت برکاتہم کے بھی ممنون و مشکور ہیں.
کہ آپ نے کون نہ کون مصروفیات، مشغولیات اور اپنی خود صحت کی ناسازگی کے باوجود یہ وقت عنایت فرمایا اور آپ یہاں قدم رنجہ فرمایا، ہم سب کو محظوظ فرمانے والے ہیں اور ہم سب کی انشاءاللہ حوصلہ افزائی اور ہمت افزائی ہوگی۔ میں حضرت والا دامت برکاتہم کا اور تمام ہمارے سامعین کا، دوستوں کا مشکور ممنون ہوں کہ انہوں نے اس پروگرام کو کامیاب بنانے میں بھرپور تعاون کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ جزائے